تو یہ شرط ہے، یہ دجال کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی جگہ پہ یہ مسئلہ یہ آئے گا کہ خوراک کی قلت کا مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اسرائیل اور فلسطین کی وہ اب تیزی پکڑے گی۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ پچھلے سال ان لوگوں نے، اسرائیلیز نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، یہ چینل جو ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور آپ اگر پہلی بار اس چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو تب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو پلیز لائک بھی ضرور کیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کام کس طرح سے بہتر کرنا ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور چیزیں جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اگر آپ اپنا ذائچہ بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی برتھ چارٹ ریڈنگ ہے، یا قرآن پاک سے رنگ روشنی خوشبو سے آپ اپنے کوئی معاملات ہیں آپ کے، دینی ہیں دنیاوی ہیں، ان کے سلسلے میں بھی اگر کوئی گائیڈ لائن کنسلٹیشن لینا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان پہ فون کر کے آپ اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے جو میسیجز مجھے واٹس ایپ پہ یا نارمل کالز جو مجھے آئی ہیں، وہ زیادہ تر آئی ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، اور یورپ کے کچھ پارٹ سے، میکسیکو سے، دنیا کے اور کچھ حصے ہیں جہاں سے مجھے کالز آئی ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ کا خاص طور پہ کیوں کہا، آپ نے کینیڈا کا کیوں خاص طور پہ کہا، بلکہ ایک صاحب تو ہیں جو کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ why you have commented so strongly about the US۔ تو میں آپ کو آج آنسر اس کا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو پری ایفیکٹس تھے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو آپ سے شیئر کی، میں نے آپ کو بتایا، آپ کے ساتھ نالج یہ شیئر کیا کہ جناب یہ سختی جو ہے یہ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اب پوسٹ ایفیکٹس کے اوپر ہم نے جب بات کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا یا یہ سائٹس کیوں، کیونکہ یہ یہاں پہ گرہن جو ہے باقاعدہ طور پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا کے جن حصوں میں یہ نظر آئے گا ان پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ایفیکٹس جو ہیں، اسٹرانگ ایفیکٹس وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں پہ یہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ 50-60% تک جو ہے وہ اثرات ضرور آتے ہیں، کیونکہ زمین کا چاند بھی ایک ہے اور زمین کا سورج بھی ایک ہی ہے، باقی سیاروں کی طرح معاملات نہیں ہیں۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں نا، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یا میکسیکو ہے، یا دوسرے ممالک ہیں، یورپ کے حصے ہیں، وہاں پہ ایسے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو شارٹ طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ نا مسئلہ یہ آئے گا کہ خوراک کی قلت کا مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اسرائیل اور فلسطین کی وہ اب تیزی پکڑے گی۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ پچھلے سال ان لوگوں نے، اسرائیلیز نے، 5 بچڑے جو ہیں وہ ٹیکساس سے منگوائے تھے، سرخ بچڑے، اور جن کی عمر جو ہے وہ 3 سال سے کم ہونی چاہیے جب ان کا ذبیحہ ہو۔ یہ شرط ہے، یہ دجال کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی جگہ پہ یہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے پورے جو اپنے لوازمات ہیں، پورے جو پروٹوکولز ہیں، جو ان کی کتابوں یا ان کے جو ربیز ہیں ان کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب
بات یہ ہے کہ بلڈ مون والے جو گرہن ہیں ان کی شرائط بھی انہوں نے پوری کر لی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ جو چیز ہے، یہ جو گرہن آیا ہے نا، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی پرفیکٹ نشانی ہے، جو احادیث کے اندر بھی بہت جگہ پہ بیان ہوا اس کے بارے میں، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں گرہن جو ہے وہ لگنا جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف اکتوبر میں جنگ شروع ہوئی اسرائیل اور فلسطین کی. انہوں نے دنیا کی توجہ کو بٹانے کے لیے یہ جنگ کا آغاز کیا، اور ایک بیس بھی انہوں نے بنانی چاہیے کہ جی ہمارے پاس بیس ہوگی اور ہم اس کے بعد جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو پیلسٹینینز ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع کی گئی، دنیا کی توجہ جنگ کی طرف ہوئی، انہوں نے خاموشی سے جو بچڑے تھے وہ منگوا لیے، ٹیکساس سے یہ انہوں نے منگوائے. اب اپریل کے اندر وہ 3 سال کا جو ٹائم ہے، اس سے پہلے کا ٹائم اپریل میں آ رہا ہے. ایک تو گرہن لگا ہے، سورج گرہن. دوسرا یہ کہ اب جب یہ قربانی کریں گے یا ذبیحہ کہہ لیں اس کو کریں گے، تو پھر ایک اور طوفان جو ہے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے. امریکہ جو ہے انوالو ہوئے گا اس کے اندر، جنگ کے اندر، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آلدو انہوں نے افرم کیا ہے چائنا کو، انہوں نے ایران کو بھی کہا ہے کہ جی ہم نہیں آئیں گے اس چیز میں، بٹ یہ ٹائم ہی ایسا چلے گا کہ یہ چیزیں انوالومنٹ کی طرف لے جائیں گی. بہت سارے ایسے ممالک جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں ڈیفینیٹلی ہوگا، اگر نہیں بھی ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت خوراک جو ہے وہ ڈپازٹ، مطلب اس کا ذخیرہ کروایا جا رہا ہے گورنمنٹس کی طرف سے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم UK جو ہے، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک نوٹس آپ کہہ لیں جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پلان ہی نہیں کیا آج تک کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہاں پہ بھی اب ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کام جنگ کو ڈیل کرنے والا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. یہ سارے پوسٹ ایفیکٹس جو ہے نا اس کے گرہن کے، یہ اس طرف لے جائیں گے خدا نہ خواستہ کہ جنگ میں بہت تیزی آتی ہے، اور لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں جو بہت زیادہ امیر کبیر لوگ ہیں، وہ بڑی کمپنیز جو ہیں، وہ یہ سب افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اور سٹاک مارکیٹس برے طریقے سے کریش ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک کیلکولیشن ہے جو میں نے کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ اپنا جو ہے جو حفاظتی سسٹم ہے اس کو آپ آن کر دیں. آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن پاک کے حساب سے، اگر آپ کسی اور مذہب سے ہیں اپنے دین کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں. کیونکہ زلزلوں کی بات میں نے کی، امریکہ، میرے خیال ہے 2-3 دن 4 دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ زلزلے وغیرہ جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. 5 اور 6 کو امریکہ میں زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکومنٹ بھی ہوا اور دیکھا بھی ہم نے. ابھی اور یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں. ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کے لیے کافی ساری پرابلمز جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں ان ممالک کے اندر. اور ان میں ظاہر ہے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنا اپنا جو حساب ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہ قدرتی آفات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ان کی انڈیکیشن جو ہے وہ آتی ہے. اور اگر اسلام کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم دور آخر میں باقاعدہ داخل ہو چکے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا آخر الزمان، زمانے کا جو آخری معاملہ ہے اس کے اندر ہم لوگ انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کو ہم ایسٹرالوجی سے بھی دیکھتے ہیں، مگر ایسٹرالوجی سے اوپر، سب سے اوپر جو قانون ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور وہ قرآن کریم کے اندر چیزیں جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں، احادیث کے اندر ان کا ذکر ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک تو استغفار کی کثرت کریں، صدقات جو آپ لوگ دینا چاہیں وہ آپ اپنے جو بھی عزیز رشتہ دار بہن بھائی ہیں، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں جو مستحقین ہیں ان کو ضرور دیں. اور میں اپنے جو ویڈیوز ہیں ویکلی ہاروسکوپ والے، میں اس کے اندر ہر ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہوں کہ
صدقہ جو ہے وہ اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کا دیں. میں پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے یہی بول رہا ہوں. پہلے میں بتاتا تھا کہ فلاں برج جو ہے وہ یہ صدقہ دے دے، فلاں برج یہ، مگر پچھلے 7-8 مہینے سے جو چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں دنیا کے نقشے کے اوپر، ذائچوں کے اوپر، تو میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ صدقات جو ہیں وہ اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کا دیں، اور خود بھی سٹوریج کر لیں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوزی تو خیر نہیں ہوگی. لائف سیونگ کے لیے اگر آپ کر سکتے ہیں، جس طرح حالت جنگ میں انسان ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ چیزوں کا ذخیرہ انسان کر لیتا ہے، تو یہ ایک حالت جنگ ہے جو دنیا کے اوپر طاری ہونے جا رہی ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں. تو میری تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر خیریت والے معاملات رکھے. یہ جو کنٹریز میں نے بتائی ہیں یہ، اور باقی جو ممالک ہیں بشمول ہمارا پاکستان، ہمیں اپنی فکر جو ہے وہ بھی کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ تو لوگ خطے غربت سے بہت نیچے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ غذا والا جو ہے نا عطیہ یا صدقہ وہ کریں، لوگوں کو دیں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سیفٹی والی سائڈ پہ رہیں. کیونکہ ابھی آنے والے چند دن، یہ اپریل کا مہینہ خاص طور پہ حکومتوں کے اوپر بھی بھاری ہے. حکومت کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ براس جتنی بھی ہے، سب کے لیے مشکل کا وقت جو ہے خدا نہ خواستہ یہ آتا ہوا نظر آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ محفوظ رہیں. اور دوسرا، پرندے جو ہیں نا ان کی آپ خدمت ضرور کریں، ضرور کریں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک آپ ٹوٹکا کہہ لیں یا آپ ایک طریقہ سمجھ لیجئے. جو پرندے ہیں ان کو آپ ایک تو باجرہ اور چاول وہ تو فکس آپ دے سکتے ہیں، کنگنی کھاتے ہیں کئی پرندے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ دال یا چاول وہ بوائلڈ شکل کے اندر بوائل کریں، اس کو پانی میں ابالیں، ابال کے پانی جس وقت ٹھنڈا ہو تو پھر وہ ٹھنڈے پانی والا جو اناج ہے پانی سمیت ہی وہ آپ پرندوں کو جو ہے وہ دے دیں. تو اس سے جو ہے تلخی جو ہے سورج گرہن کی وجہ سے جو آتی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ لوگوں کو، اپنے معاملات میں بھی اور آپ سے جڑے جو لوگ ہیں ان کے معاملات میں بھی انشاءاللہ تعالی. یہ ضرور کریں. اور اس کے علاوہ پانی کا میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ اب جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شکل اختیار کرنے والا ہے. پہلی جو ویڈیوز آپ کے ساتھ کی وہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیز ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس چیزیں ہیں، ہم نے صرف پڑھ کے بتانا ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. ایک پریکاشنری میئر جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اپنا، وہ آپ لے لیں جس طرح سے بھی ہے. کوشش یہ کریں کہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا معاملہ ہے کہ آپ سبربز میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز نہیں ہیں، وہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ یعنی بہتری والی چیز ہے. یہ ویڈیو بہرحال خالصتاً ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور کیونکہ یہ لگ رہا ہے گرہن پائسس کے اندر، ٹھیک ہے، میں نے خیر و برکت سے ریلیٹڈ اور یہ ساری چیزیں بھی بتا دی آپ کو، مگر صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ گرہن لگتا ہے تو نماز آیات جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے نماز آیات. قیام جو ہے وہ طویل کریں. اس کے اندر پانی کا صدقہ میں پھر بول رہا ہوں وہ ضرور دیں، اور اس کے علاوہ استغفار جو ہے اس کی کثرت کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس مصیبت سے، کیونکہ یہ آفات کا دور ہے جس میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں باقاعدہ گرہن لگنے کے ساتھ. سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ.